اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ابھی پرسوں ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایک اور واقعہ دنیا میں قرآن مجید کی گستاخی کا، اس کا اہتمام باقاعدہ کیا گیا اور اس طرح سے اہتمام کیا گیا کہ اس ملک کی جو پولیس فورس تھی باقاعدہ ان کے حفاظتی نرغے میں یہ کام ہوا۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے معاملات میں بطور اگر دیکھا جائے انفرادی حیثیت میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اجتماعی حیثیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ نزول کب ہوا، کیا حالات تھے، اور قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کے مقاصد کیا تھے، کس وجہ سے قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، تمام دنیا میں جو الہامی تعلیمات تھیں اس میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی۔ جو الہامی کتابیں تھیں اور جو الہامی صحائف تھے، ان میں جو بھی جس نبی سے متعلق قوم تھی، اس قوم نے اپنی مرضی سے کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ وسیلے کو الہ بنا دیا گیا تھا، ہر قسم کا شرک جو ہے وہ رائج تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ بد اعتقادی عروج پر تھی، حسب و نسب پر تکبر تھا، جاہلیت عام تھی، اور یہ جاہلیت وہ ان پڑھ والی جاہلیت نہیں ہے۔ یہ جاہلیت، ان میں بہت سے لوگ اس وقت کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے بہت زیادہ پڑھے لکھے، سمجھدار، معاملہ فہم لوگ تھے، لیکن جاہلیت جو تھی وہ عروج پر تھی۔ قتل و غارت، انتقام، نسل در نسل انتقام، بد چلنی، اور یہاں تک حال تھا کہ مشرک مرد، مشرک عورتیں بیت اللہ کا طواف بے لباس ہو کر کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ معیشت جو تھی وہ ساری کی ساری سود اور استحصال پر تھی۔ نسل در نسل سرمایہ دارانہ نظام کی غلامی تھی۔ شراب، جوا، ہر قسم کی خرافات، اور جو بھی معاملات جیسے شادی بیاہ ہیں یا اور بھی کوئی اگر تہوار ہیں، ان سب کے اندر انتہائی مکروہ اور غلیظ قسم کی رسوم، یہ سب کچھ اس وقت تھا۔ اس میں سے بہت سی چیزیں آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر ہوتی نظر آتی۔                                                                                                               بد اعتقادی، تکبر،
پڑھے لکھے جاہل، ایسے ایسے پڑھے لکھے جاہل کہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو اردو کے الفاظ کے ساتھ مفہوم جوڑ کر اپنی مرضی کے مفاہیم قرآن مجید کے اور احادیث مبارکہ کا بناتے ہیں۔ ہماری بھی آپ دیکھ لیجئے جو تہوار ہیں، چاہے شادی بیاہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس کے اندر رسوم دیکھ لیجئے، ایسی رسوم ہیں کہ شاید شیطان بھی ہم پہ فخر کرنے لگے کہ میرے چیلوں نے کیا کرنا تھا، یہ تو میرے چیلوں سے بھی آگے نکل گئے۔ یعنی یہ وہ حال ہے، ہم سے کوئی یہ کہے کہ جناب شیطان جو ہے وہ بہکا دے گا، تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جناب شیطان نہیں بہکائے گا، اس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود بہکنے کو تیار ہیں، اور شیطان کو تو ہم نے فارغ کر بیٹھے ہیں، اس کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ شیطان کی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم قرآن سے پیچھے ہٹ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم حدیث سے پیچھے ہٹ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم معاملات اور معاشرت کے اندر ہم نے یہ دنیا ہے اور وہ دین ہے کہ رٹ شروع کر دی۔ یعنی وہ دین جو ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے تھا، اس کو ہم نے صرف پیچیدہ قسم کی رسومات کا ایک مجموعہ بنا ڈالا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب یہ آخری کتاب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اس کے بعد کوئی الہامی کتاب، کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہم تک تو 20، 22، 23 سال میں پہنچی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوتی رہی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے اتاری گئی تھی، اور اس کے بعد اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کے مختلف ذریعے اختیار کرتے ہوئے 20، 22، 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ اتاری گئی۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ اس کتاب کا مقصد ہے توحید، رسالت، انصاف، طہارت، تزکیہ، یہ معاملات ہیں جو اس کتاب کا مقصد ہے۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب سے جو منہ موڑے گا اس پر معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج مسلمانوں کی اتنی بری جو حالت ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کہیں پہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف مذمت کرتے ہیں، ہم اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے یہاں پہ ظاہر ہے ہم احتجاجی جلوس نکالتے ہیں۔ آپ احتجاجی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، ضرور نکالیں، کم از کم یہ احساس، یہ آواز کہیں پہنچے تو صحیح کہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ مسلمان جتنے مرضی برے حالت میں ہو، جب اللہ کی بات آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، جب قرآن مجید کی بات آتی ہے، مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کتنا ہی ایسا مسلمان ہو جو کہ فرائض و واجبات سے کوتاہی کرتا ہے، جو کہ اس کے دلائل دیتا ہے، لیکن اگر ذرہ برابر بھی ایمان اس کے دل میں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو اور اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچتی اور وہ باقاعدہ اس پہ دلائل دیتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب ایمان اس کے دل سے رخصت ہو گیا۔ اس کا دیکھیں، آپ احتجاجی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، ضرور نکالیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ غالباً حکومت وقت نے بھی آج جمعہ کی نماز کے بعد کہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں
احتجاج کے لیے باہر آئیں، ضرور جائیں، 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ باہر جانے سے، جلوس نکالنے سے کوئی منع نہیں کرتا، 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک، کسی کا نقصان نہ ہو۔ واقعہ ہوا یہاں سے 7 سمندر پار، اور آپ اپنے کسی بھائی کی دکان جلا دیں، کسی کی گاڑی جلا دیں، کسی کا گھر توڑ دیں، روز قیامت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ نیکی میں شمار ہوگا؟ جس بندے کی موٹر سائیکل جلائی گئی، جس بندے کی گاڑی توڑی گئی، کیا پتا اس نے کتنی محنت سے کتنے سالوں پیسے جوڑ جوڑ کے 2 4 وہ گاڑی خریدی تھی، وہ گھر بنایا تھا، وہ دکان ڈالی تھی، اور آپ نے بہانہ کیا کیا کہ وہاں پہ گستاخی ہوئی ہے، ہم اس کے احتجاج میں یہاں نکلے ہیں، اور کیا اپنے بھائی کو تباہ کر ڈالا۔ ایک تو یہ کام نہ کریں۔ دوسرا، اس طریقے سے جلوس کا پلان کریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا راستہ تنگ نہ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کے لیے راستے میں گنجائش رہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور مستند احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے یا راستہ بند ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں مستند حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے راستے میں اپنا سامان رکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد سے واپسی پہ ایسا نہ ہو تمہارا جہاد ضائع ہو جائے۔ مستند حدیث ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ ذہن میں یہ رکھے کہ مغربی ممالک میں جب بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اظہار کی آزادی ہے، لیکن اظہار کی آزادی صرف ان کو یہی نظر آتی ہے، انہی معاملات میں نظر آتی ہے۔ بہت سے ان کے ایسے قوانین ہیں جن کے تحت وہاں پہ اور بہت سی چیزوں کی ممانعت ہے۔ توہین عدالت کا قانون ساری دنیا میں رائج ہے، حد تک عزت کا قانون ساری دنیا میں رائج ہے۔ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ کسی نے اگر کسی کی بے عزتی، کسی کو محسوس ہوا کہ میری بے عزتی ہوئی ہے تو وہ آپ پہ مقدمہ کر سکتا ہے حد تک عزت کا۔ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ ہمارا کسی وجہ سے گستاخی ہوئی ہے ہماری شان میں تو وہ مقدمہ کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ لیکن جب مذہب کی بات آئے اور خصوصاً اللہ رسول کی بات آئے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی بات آئے، تب کہا جاتا ہے کہ یہ تو اظہار کی آزادی ہے۔ تو پھر اظہار کی آزادی ہے تو پھر آپ کے معاملات میں اظہار کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ صرف عرض کریں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جو غالباً امریکہ میں ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ناموس رسالت کا ایک واقعہ ہوا تو کسی نے ان سے رائے پوچھی، انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہیں کریں، لیکن یہ رکے گا نہیں، یہ صرف ایک صورت میں رک سکتا ہے، اور ہم بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا صرف ایک زبان سمجھتی ہے، اور وہ زبان ہے معیشت کی۔ ہمیں یاد پڑتا ہے فیصل جو بادشاہ تھا سعودی عرب کا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں وہ کم از کم موجود تھا، ہم نے اسے دیکھا ہوا ہے، چاہے بچپن میں دیکھا ہو۔ اس کے زمانے میں ایک معاملہ بڑا عجیب سا کو اٹھا، معاملہ تو ذہن میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ کام اس طریقے سے نہ کیا تو ہم تیل بند کر دیں گے۔ اگلوں نے کہا جناب اگر تیل بند کر دیں گے تو آپ کا کیا بنے گا، آپ تو بھوکے مریں گے۔ اس نے آگے سے جواب دیا ہم تو صحراؤں میں اونٹ چراتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم واپس صحراؤں میں چلے جائیں گے اور اونٹ چرانا شروع کر دیں گے، آپ لوگ بتائیں آپ کا کیا بنے گا جب تیل بند ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہ معاملہ جو جس معاملے میں فیصل نے یہ دھمکی دی تھی اس معاملے سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ معیشت۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں
کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے دنیا سمجھے تو اس میں دو صرف راستے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ دیگر جو قومیں ہیں وہ تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو جواب ملا نہیں، تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہم احتجاج کریں بالکل، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کم از کم آواز تو اٹھتی ہے، لیکن اس احتجاج کی حیثیت اس جھاگ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو دریا کا یا سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شور بہت ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل کریں، اس سے کم از کم ایک آواز اٹھتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بات ہی ختم ہو گئی۔ کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بار بار اس قسم کے معاملات ہوتے ہی اسی لیے کہ ذرا دیکھا تو جائے نا یہ ابھی کتنے پانی میں ہیں، ابھی کچھ ہیں کہ یہ ختم ہو گئے ہیں، اور پھر انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ مسلمان جن میں اکثریت جھوٹ بھی بول رہی ہے، دھوکہ بھی دے رہی ہے، اور قرآن کو بھی پھیلائے بیٹھی ہے، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، جیسے ہی اللہ رسول کی بات آتی ہے ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بات دیگر اقوام کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے ہم نے کسی ایک وکیل کا قصہ پڑھا انگریز کے دور میں، کوئی ناموس رسالت کا واقعہ ہوا، اور وہ وکیل جو تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اس شخص کے لیے مفت میں مقدمہ لڑوں گا۔ تو شام کو بار میں تھے، وہ شراب کے دور چل رہے تھے، مسلمان وکیل تھا، اس کے ہاتھ میں بھی شراب کا گلاس تھا۔ کسی ساتھی انگریز نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہماری طرح کے ہو، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہو، ہماری طرح کا کھاتے پیتے ہو، ہمارے ساتھ شراب پیتے ہو، ہمارے ساتھ دیگر جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان میں ہمارے ساتھ شامل ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ناموس رسالت کا کیس مفت لڑنے کو کیوں تیار ہو گئے، بلکہ تم آئے ہی کیوں اس طرف؟ تو جہاں ہم نے پڑھا وہاں لکھا ہوا تھا اس وکیل کے ہاتھ میں اس وقت بھی شراب کا گلاس تھا، اس نے گلاس نیچے رکھا اور وہ رونے لگا، اور روتا جاتا تھا اور کہتا تھا تم لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن یہ ایک چیز ابھی میرے پاس ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر دو، ان کو اخلاقی پستیوں میں سب سے نیچے پھینک دو، جہاں اللہ رسول کی بات آتی ہے، جہاں قرآن کی بات آتی ہے، یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خالی مذمتوں سے کچھ نہیں ہونے لگا، لیکن چلو آواز اٹھتی ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دو کام۔ اجتماعی طور پہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ بڑے مضبوط قسم کے اقدام کریں۔ ترکی نے کیا ہے، سویڈن میں یہ واقعہ ہوا، سویڈن نیٹو کا ممبر مستقل بننے کی بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے، ترکی رکاوٹ ہے۔ ترکی کے ساتھ ان کی آج کل چل رہی تھی مذاکرات، اور اس واقعے کے نتیجے میں ترکی نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کچھ ہوا۔ مراکش کا پتہ چلا، چھوٹا سا ملک ہے ہمارے مقابلے پہ، چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، تم لوگ اس قابل نہیں ہوگے تمہارے پاس ہمارا سفیر رہے۔ ایسے اقدامات ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وطن کے ملک کے لیول پہ بات کریں، ریاست کے لیول پہ بات کریں، تو اس سطح پہ ہمیں ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ختم کرنے چاہیے، اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کرنے چاہیے۔ اور یہ کام 4-5 مسلم ممالک بھی اگر کر دیں تو یہ لوگ گھٹنوں پہ آ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے کمزور ہیں۔ ہم منہ سے کہتے ضرور ہیں کہ رازق اللہ ہے،
لیکن ہم نے اپنا رازق مغربی دنیا کو بنا رکھا ہے. جب بھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جناب نا 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 نا، اگر یہ کر دیا تو تجارت بند ہو جائے گی، تجارت بند ہو گئی تو بھوکے مریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ کے پر بھروسہ نہیں ہے، دین پر بھروسہ نہیں ہے، ان پر بھروسہ ہے. یہ جو نعرے لگتے ہیں کیا ہم غلام ہیں؟ جناب ہم غلام ہیں، مان لیں اس بات کو. کب تک اپنے آپ کو بے وقوف بنائیں گے آپ؟ ہم غلام ہیں، کیونکہ ہمیں جرت نہیں ہے کہنے کی کہ ہمارے اللہ کو، ہمارے نبی کو، ہماری کتاب کو خبردار کسی نے کچھ کہا. ہمیں جرت نہیں ہے یہ بات کرنے کی. اور پاکستان میں کیا نہیں ہے. جب یہ یہاں مسجد کا کام شروع ہوا اس سے پہلے 3-4 اور جگہوں پہ کچھ دوستوں نے درخواست کی تھی اسی طرح کی مسجد کا اہتمام کرنے کی. ہم مختلف جگہوں پہ جا رہے تھے، وہاں پہ یہ ہوا، لوگوں نے جا کے ہمیں جگہ دکھائی، انہوں نے کہا جی یہاں پہ بنائیں، یہاں پہ بنائیں. اور یقین کیجئے لوگوں نے اس طرح کھڑے ہو کے جناب وہ دیکھیے سامنے درخت نظر آ رہا ہے. ہم نے کہا ہاں جی نظر آ رہا ہے. ان کا جی وہاں تک ساری زمین میری ہے. اچھا جی کتنی ہے جی کوئی 500 کنال ہے جی. ماشاء اللہ. اور زندگی میں کبھی اس 500 کنال پہ ایک درخت نہیں لگایا. آپ کہتے ہیں جی معیشت. 2 کام کریں جناب. اب ہم انفرادی جگہ پہ آتے ہیں، آپ اور ہم 2 کام کریں. ایک، واپس قرآن پہ آئیں، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن چھوڑنے والوں کی معیشت تنگ ہوتی ہے. دوسرا، اپنی سطح پر ذمہ داری کے ساتھ محنت کریں اور اپنے انفرادی سطح پہ کم از کم معیشت کے لیے کچھ کریں. جس بندے کے پاس زمین ہے اس کو آباد کیوں نہیں کرتا؟ آپ کہیں گے جناب یہ مسئلہ وہ مسئلہ. آپ یہ دیکھیے سعودیہ کی مثال آپ کو ہم دیتے ہیں. صحرا ہے، حال یہ تھا کہ کوئی چیز وہاں نہیں اگتی تھی سوائے چند ایک جگہوں کے کھجور ہے، اس طرح ہر چیز امپورٹ ہوتی تھی. آج گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے، سبزیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے. کیسے؟ زمین ہے، استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو صرف اپنی زمین کو آباد کرنا شروع کر دیں تو اتنا پھل، سبزی، گوشت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی معیشت اتنی تنگ ہو جائے کہ جب آپ کسی کو کہیں نا میں اب تم سے سفارتی تعلقات توڑتا ہوں، وہ آپ کے گھٹنوں پہ آ کے بیٹھ جائے اپنے کہ جناب بڑی مہربانی یہ کیا، تو ہم بھوکے مر جائیں گے. اور اس میں پڑھے لکھے ان پڑھ کی کوئی تمیز نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے ان پڑھ دیکھے جنہوں نے خلوص، محبت اور سچائی کے ساتھ محنت کی ہے تو آج اس مقام پہ ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے ملازم ہیں. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ہم نے دیکھے جو بے تحاشا پڑھے لکھے اور چھوٹی چھوٹی ملازمتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے. اس کا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ خلوص، محبت اور محنت کا ہے. اللہ تعالیٰ محنت کا ضرور صلہ دیتا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ جناب ہر لیول پہ، ہر سطح پہ، چھوٹی سے چھوٹی سطح پہ جو ہم کر سکتے ہیں قرآن کو پکڑیں اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ذاتی فائدہ ہوگا. آپ غریب ہیں تو کل کو امیر ہو جائیں گے. آج آپ کے پاس 1 گاڑی ہے، کل کو 6 گاڑیاں ہوں گی آپ کے پاس. دنیاوی فائدہ بھی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ مضبوط ہوں گے، ملک مضبوط ہو جائے گا. ہم نے کیوں ہر چیز یہ طے کر لیا ہے کہ کرنا ہے تو حکومت نہیں کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے گند ڈالنا ہے، حکومت نے صفائی کرنی ہے. ہم نے یہ کرنا ہے، حکومت نے وہ کرنا ہے. ہم ایسے کریں گے، حکومت ویسے کرے گی. نہیں جی حکومت نہیں کرتی. اب پتہ چل گیا نا نہیں کرتی، تو مان لے کہ نہیں کرتی، تو اب کس نے کرنا ہے؟ ہم نے، آپ نے تو کرنا ہے نا. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہنر سیکھیں، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں. سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بڑے بڑے غریب لوگوں کو ایک ہی نسل کے اندر بڑا بڑا امیر ہوتے ہم نے دیکھا.
اور بڑے بڑے امیروں کو ایک ہی نسل کے اندر سڑکوں پہ بھیک مانگتے دیکھا. اس لیے آئے آج ہم عہد کریں اپنے دل میں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے, ہم خلوص کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے. اور قرآن سے جڑیں گے تو حدیث بھی آ جائے گی, فقہ بھی آ جائے گی, سب کچھ بیچ میں آ جائے گا, کیونکہ منبع قرآن ہے, جڑ جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث آ جائے گی. معاملات اور معاشرت اور باقی معاملے کے اندر, دنیا میں اندر زندگی کیسے گزارنی ہے, قرآن اور حدیث ملے گی تو فقہ آ جائے گی. قرآن کے ساتھ جڑے اور طے کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے حالات بدلنے ہیں, اور اس جگہ پہ حالات لے کر جانے ہیں کہ جہاں پہ ہم انفرادی طور پہ اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ کل کو ملک کو اتنا فائدہ ہو جائے کہ ہم اس مقام پہ آ جائیں کہ کبھی کسی کو وہ فیصل کی طرح کہہ سکیں کہ اگر تم نے یہ کام ایسے کیا تو ہم یہ کر دیں گے, اور اگلا کہے جناب نہیں ہم سے غلطی ہو گئی. جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے ہم بس اسی جھاگ کی طرح, ظاہر ہے یہ بھی ایک اچھا کام ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ کریں, کیونکہ 3 درجے آپ نے بھی سنے ہوں گے علماء کرام سے بیان کیے گئے ہیں دین کے اندر. ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو, نہیں کر سکتے زبان سے کرو, زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانا ہو. تو یہ جو آپ باہر نکلتے ہیں یہ زبان سے کرنے میں تو آتا ہے کم از کم, بشرطے کہ اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بڑا ضروری ہے, ان چیزوں کا خیال کریں اور بغیر تکلیف پہنچائے جو کچھ انفرادی سطح پر ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, اور پھر آہستہ آہستہ ملیں. 1 نسل 2 نسل 3 نسل کہیں سے تو شروع ہونا ہے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اذن دے, حوصلہ دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.